اتنا بڑا کیوس پیدا ہوا ہے تو پرائم منسٹر نے تو کہہ دیا مجھے پتہ ہی نہیں تھا کیسے ہوا ہے. تو یہ ایسے نہیں ہو سکتا نا, آپ کو یو ہیو ٹو ٹیک اونرشپ آف ایوری تھنگ. جی آئی تھنک ظاہر ہے ہمارا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا ہے, ڈالرز کی شارٹیجز کا ہے. اس کو پورا کرنے کے لیے آئی بلیو کہ یہ آئی ایم ایف پروگرام کی جو ہے وہ پریپریشن ہے, مجھے ایسا نظر آتا ہے, بنسبت اس کے کہ اس کو اس طریقے سے دیکھا جائے کہ اس کا میرٹ جو ہے وہ کیا ہے. کر لیتے جی پہلے آپ پوچھتے کیوں نہیں ہیں ان سے؟ نہیں آتے ہی پہلے مہینے کر لیتے. ندیم صاحب آئی ایم ایف آن بورڈ ہوتی تو یہ کرائسس کم ہوتا ہے. دیکھیں آپ نے یہ ان سے سارے سوال پوچھے ہیں. اب یہ جو تشویشناک انہوں نے بتایا فگرز ہیں, انہوں نے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کی بات کی, کیا یہ ساری چیزیں تحریک انصاف کی 100 یا 110 یا 20 دن کی حکومت کی دہلیز پہ رکھ رہے ہیں؟ یہ تو نہیں یہ کہہ رہے, یہ تو بلکہ یہ کہہ رہے ہیں, یہ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ اتنا کم عرصہ جو ہے وہ یہ نون کسی یا کی پی ٹی آئی دہلیز کے پہ نہیں بنیں گے. یہ کسی دہلیز میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک نو منتخب حکومت کے اتنے کم عرصے کے اوپر اتنے قبل از وقت کوئی جو ہے فیصلہ کرنا, ایک آئی ایم ایف کا وہ جواب پورا کر لیں. ہاں آئی تھنک نمبر تو پاکستان کے ہیں نا. اب وہ ٹھیک ہے کہ اس وقت کون کیپٹن تھا یا کیا ہے, کس کے حصے میں کیا آیا, لیکن ایکچولی تو جو ہے ہمیں بحیثیت قوم جو ہے اس کو سوچنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. آئی ایم ایف بہت ضروری ہے, میں سمجھتا ہوں جتنا جلدی کر لیا جائے, جتنا جلدی کریں گے اتنا کانفیڈنس جو ہے وہ بحال ہوگا انویسٹرز کا. کیونکہ اس وقت ندیم بھائی کوئی مطلب یہ ہے کہ ہر شخص اسپیکولیٹ کر رہا ہے, کوئی کہہ رہا ہے یہ ڈالر 150 ہو جائے گا, کوئی کہتا ہے 200 لیکن وہ فچ والے نے ریٹنگ دے دی, اس نے ایک نئی نمبر ڈال دی, کوئی کچھ اور دے دیا. تو وہ سارے نمبرز جو ہے لوگ جو ہے اسپیکولیٹ کرتے ہیں, تو اسی لیے انٹرسٹ ریٹ کو بھی اسپیکولیٹ کرتے ہیں. مجھے لگ رہا ہے کہ جب آئی ایم ایف کا پروگرام ہوگا تو ان میں ان کے ایکسچینج ریٹ میں اور ان کے آپ کے انٹرسٹ ریٹ میں ایک ٹھہراؤ آ جائے گا. جب ٹھہراؤ آ جائے گا تو لوگ پلان میں اتفاق کرتا ہوں اس حد تک, اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ جب آئی ایم ایف جیسا کوئی پروگرام یا ملٹی لیٹرل والا جو سلسلہ ہوتا ہے وہ جب ایک آ جاتا ہے تو وہ ایک ایسا سٹیمپ لگتا ہے جس سے مارکیٹس میں توازن آ جاتا ہے. لیکن اس میں تاخیر کی وجہ صرف اتنی ہے کہ اس کی جو شرائط ہیں ہم اس بات کو یقینی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, یہ حکومت اس بات کو یقینی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس کی شرائط جو ہیں وہ کم سے کم ایسی ہوں جو کہ عوام دوستی کے حوالے سے, جتنا ڈیلے کریں گے اتنی اور ڈیلے کا ایشو نہیں ہے, ایسی کنڈیشنالٹیز ہیں کہ جن کا بوجھ عوام پہ کم سے کم ہے. رانجھا صاحب آج ایک اور جو بڑی ڈیولپمنٹ ہے اس کی طرف آپ کو لے آؤں. اکاؤنٹیبلٹی ڈرائیو کے اندر ہی ایک پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا ایشو بھی اڑا ہوا تھا. آج اس کے اوپر حکومت نے ایک اچھا جسر دیا, انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے تو پارلیمنٹری جو ٹریڈیشن ہے اس کو فالو کرتے ہوئے اب شہباز شریف بنیں گے یا کسی کو نامینیٹ کریں گے؟ جو یہ ہے فیصلہ ابھی تک تو اپوزیشن پہ ہی چھوڑا گیا ہے, اور اس میں اپوزیشن کا ڈیسیجن جو ہے پیپلز پارٹی اور باقی ساری الائنس میں جتنی بھی اپوزیشن جماعتیں, سب کی یہ رائے تھی کہ شہباز شریف صاحب ہی بنیں, کیونکہ ایک پارلیمنٹری پریکٹس جو ہے ہم اس کو لے کے چل رہے ہیں. اور جو ہم ایک نتیجے پہ پہنچے تھے جب ہمیں چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کیا تھا, اس نتیجے پہ پہنچنے سے پہلے کافی پاکستان کی سیاسی جماعتیں تھیں, وہ ایک عمل سے گزری تھیں اور ان کو کئی جگہوں پہ اپنی غلطیوں کا احساس ہوا, کئی جگہوں پہ ان کو یہ احساس ہوا کہ یہ کام ماضی میں غلط ہوئے, ان کو درست ہونا چاہیے. اور اس برین سٹارمنگ کے بعد پھر ایک ڈاکیومنٹ بنا, اس ڈاکیومنٹ میں یہ بات ڈالی گئی. دیکھیں ہم پی ٹی آئی اگر یہ اعتراض کرتی تھی, اتنے دن گزار دیے, قانون سازی نہیں ہوئی. میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ کے ایک اجلاس پہ اتنا خرچہ آتا ہے, تو کیا کے پی کے میں جب اسپیکر کے پی کے اسمبلی جو کہ پی ٹی آئی کا ہے وہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کی جب سربراہی کرتا ہے تو وہ تمام آبجیکشنز اور وہ تمام ریفرنسز جو اس کے سامنے جاتے ہیں وہ پی ٹی آئی کی ہی حکومت کے ہوتے ہیں. تو وہاں پہ جب وہ کر رہا ہوتا ہے تو وہاں پہ یہ چیزیں جائز ہوتی ہیں, اور جب وہی آپ بات یہاں پہ آ جاتی ہے تو یہاں پہ وہ چیزیں ناجائز ہو جاتی ہیں. پرابلم پی ٹی آئی کے ساتھ ہے ہٹ دھرمی کی. یہ ابھی تک سمجھ نہیں پائے, جس طرح انہوں نے کہا کہ خان صاحب نے کہ میری بیوی نے مجھے بتایا کہ آپ وزیر اعظم ہیں, یہ ابھی تک اس کیفیت سے باہر نہیں نکلے. اگر یہ اس کیفیت سے باہر نکل آئے ہوتے اور یوٹوپیا میں سے باہر نکل آئے ہوتے تو یقیناً یہ آئی ایم ایف والا جو حالات آج کر رہے ہیں, یہ اسد عمر صاحب اب مانتے ہیں کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی کہ پہلے دن ہی مجھے آئی ایم ایف کے پاس چلے جانا چاہیے تھا. اس وقت خان صاحب کی وہ باتیں, وہ یوٹوپین تقریریں, آپ رانجھا صاحب اتنی مشکلوں میں ڈال کے گئے, انہیں بیچاروں کو ابھی ہوش ہی نہیں سنبھل. دیکھیں ہم نے ڈھیر لگا دیا آپ نے قرضوں کا. میں آج کی اخبار پڑھ رہا تھا کہ اگر آپ کے ایس ایس جی سی کے اور ایس این جی پی ایل کے کمپریسر خراب ہیں,
آپ کی گیس فیلڈ میں سے گیس کم ہونی ہے. انہیں شک ہے کہ جاتے ہوئے آپ ہی کہیں ان کی وہ ٹبری لوز کر گئے. کتنی مس مینجمنٹ ہے کہ آپ کو یہ نہیں پتا کہ اس موسم کے بیچ میں گیس کی پروڈکشن کم ہوتی ہے ان فیلڈز میں سے. آپ نے اپنی انڈسٹری کی گیس اگر کٹ کرنی ہے, جہاں پہ جس طرح ابھی عارف صاحب فرما رہے تھے کہ ہم نے ان کو سرٹن ڈسکاؤنٹس دیے اور ان کو اسپیشل ریٹس بھی دیے, سبسڈیز دی ٹیکسٹائل کو, تو ان کو اس کا کیا فائدہ کہ ان کو گیس ہی نہ مل رہی ہو.